روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ امام حسن بصری لوگوں کے درمیان خطاب کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ نصیحت کرتے کرتے پہلی مرتبہ بیچارہ حبیب جو ہے حسن بصری کی محفل میں آیا، اور حسن بصری وہاں محفل میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہزاروں سال کا پاپی گنہگار بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا مجرم ہو اللہ معاف کر دے، صرف توبہ کر لو، توبہ کی وجہ سے معافی ہے، توبہ کی وجہ سے معافی ہے۔ ایسے جذبات میں کیفیت چڑھی، اور اس کیفیت کے اندر آپ نے فرمایا، ارے تم اور میں کیا لوگوں، اگر اس بصرہ کا سب سے بڑا پاپی حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لوگوں کو ابھارتے جا رہے تھے اللہ کی رحمت پہ۔ حبیب نے سوچا میں اتنا برا ہو گیا کہ تقریروں میں میرا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ حبیب بھی توبہ کر لے تو معافی ہو جائے۔ لیکن اس دور کے لوگ مجرم ہو کر بھی اتنا تو ان کو تھا کہ چلو بھائی کوئی اللہ والا بول رہا ہے تو بول رہا ہے۔ آج کل تو لوگ جرائم بھی کرتے ہیں، تقریر سن کے بولتے ہیں دیکھو ہمیں بول کے گئے، آپ کو نہیں بولا، بھائی بات دوسروں کی ہو رہی ہے، آپ اپنے اوپر کیوں، چور کی داڑھی میں تنکا کیوں ہے، آپ کیوں اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اپنے اوپر لینے کی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، امام حسن بصری نے کہا حبیب سود خور بھی آج توبہ کرے اللہ معاف کر دے گا۔ وہ وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بزرگ، ایک بار ایک جملہ، یہ جملہ جو آپ نے کہا اور کہیے، اور کہیے۔ آپ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ مجمع کو چیرتے ہوئے اور قریب آگے کہتے ہیں ایک بار اور بولیے نا اس کو، اس جملے، اگر آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ قدموں میں بالکل آگے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ایک بار یہ جملہ احسان کر دو، اور کہہ دو ایک مرتبہ یہ جملہ۔ فرمایا اے لوگوں توبہ کرو، اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے میرا اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ معاف کر دے گا۔ اس نے قدم پکڑ لیے حبیب نے، گواہ رہنا میں نے توبہ کر لی۔ کون ہے تو، کون ہے تو؟ جس حبیب سود خور کا ذکر کر رہا تھا وہ میں ہی ہوں، تم ہو توبہ کرتا۔ بیٹے ایسے توبہ نہیں ہوتی، توبہ تو کر لے، لیکن جن کا مال لیا ہے نا ظلم سے، اس کو واپس کرنا پڑے گا اگر یاد ہے تو، اور اگر نہیں یاد ہے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا پھر وہ طریقہ ہے، وہ تفصیل رکھتا ہے۔ ہاں جی حضور میں ہر سب کروں گا، میرا پورا مال آج سے میرا نہیں وہ اللہ کا ہے، جو یاد ہے سب واپس، جو نہیں یاد ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ توبہ کی، اب توبہ کر کے ہائے ہائے، توبہ کر کے اب سوچا بہت سکون ملا، چلو گھر چلتے۔ دیکھو جو سچی توبہ کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں، میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، میں آپ سے نیک نہیں ہوں، لیکن آپ سے بھی کہتا ہوں آج کی تاریخ میں جو بھی توبہ کریں نا اللہ معاف کر، اس لیے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلا۔ جب تک سورج مغرب کی طرف سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے بھائیو، میری قوم کے جوانوں، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اللہ کو منا لو، معافی مانگ لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، گناہ بہت کر لیے، نکل جاؤ گناہ سے۔ اے میری قوم کے جوانوں، 16 17 18 20 22 سال 25 سال کے میرے جوانوں، تم اپنی قوم کا سرمایہ ہو۔ کب تک فلموں میں وقت گزارو گے؟ کب تک داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکو گے؟ کب تک عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے؟ کب تک موبائل پر گندے گندے مناظر دیکھ کر میرے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سنو گے؟ کب تک گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے؟ آؤ نا میرے اللہ کی طرف آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، سچی توبہ کر لو۔ لیکن سچی توبہ یہ ہے، ایک بار گناہ سے توبہ کیا نا تو دوبارہ پھر گناہ کی طرف مت جانا، ورنہ جلسے میں تو استغفر اللہ کا کان کھینچے، گال پیٹے اور پھر جا کر کے وہی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر گناہ اس سے ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتے پھر توبہ کرتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، پھر وہ توبہ توڑ دیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ بار بار توبہ کر کے توبہ توڑ دینا یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پلٹ آؤ توبہ کر لو، اور ایسے پلٹو کہ پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ فرمایا بزرگوں نے، صوفیاء نے، جیسے بکری کے تھن سے ایک بار دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ اس راستے سے
وہ دودھ نہیں جا سکتا اسی تھن میں، ویسے ہی گناہ سے توبہ کرنے والا ایک بار گناہ سے پلٹ جائے اس کے بعد پھر دوبارہ اس راستے نہ جائے، ایسی توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آئیے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، جو کچھ کیا اس کو چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ ابھی حبیب توبہ کرتے ہیں امام حسن بصری کے ہاتھ پہ، اور توبہ کر کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ گھر جاتے کا چلو گھر چل کے اطلاع دیتے کہ ہم نے توبہ کر لی، بدل گئے، سدھر گئے۔ جیسے ہی گھر جانے لگے، اب بھی محلے کے بچے کھیل ہی رہے تھے، اتنی پورے وقت میں اب بھی محلے کے بچے وہ بچے کھیل رہے تھے۔ کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں، کوئی میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں، سوشل میڈیا کا دور نہیں، لیکن یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دل میری چٹکیوں میں، جس کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں، جس کی طرف محبت کرنا چاہتا ہوں محبت کی طرف پھیر دیتا ہوں، نفرت کی طرف چاہتا ہوں نفرت کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو لوگ نفرت نہ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا ہمیں کاٹ رہی ہے، مار رہی ہے، ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے، اللہ سے بغاوت کرو گے تو یہی حال ہوگا۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھو، دنیا تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تم سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، دنیا تمہارے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے گی، لیکن اللہ کی طرف پلٹ کر تو دیکھو۔ اور بالخصوص جوان پلٹے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، اس خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے۔ سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو حبیب نے سوچا چلو گھر جا کر اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، بدل گئے۔ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے، بچوں نے جیسے حبیب کو آتے دیکھا، کہتے ہیں ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ حبیب، ہائے ہائے ہائے، حبیب کی آنکھوں میں آنسو۔ مولا چند ہی لمحے گزرے، مردود سے محبوب، نفرتیں محبتوں میں بدل گئی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں زمانے کے حالات ابھی بدلے، بس مسلمان بدل جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ تو حبیب گھر گئے، بہرحال وہ خیال آیا کہ ماشاءاللہ یہ بچے ہی محبت کرنے لگے۔ اب حبیب مرید سے ترقی کرتے کرتے، عبادتیں کرتے کرتے خلیفہ بن گئے۔ کس کے؟ امام حسن بصری کے، اور مولا علی ان کے دادا پیر ہو گئے۔ اب ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ اب وہ حبیب کوئی حبیب نہ رہے آسانی والے، وہ حبیب کون تھے پتہ ہے؟ وہ حبیب اجمی تھے، حبیب اجمی۔ اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر، اتنے اوپر گئے۔ کہاں سود خوری کا دھندا، اور توبہ کر کے دیکھو کہاں پہنچے، کتنا بڑا مقام پایا، بس سچی توبہ کی۔ اب سننا آخری بات، اب وہ بھی نمازی بن گئے، عبادت گزار بن گئے، پرہیزگار بن گئے، متقی بن گئے۔ اب ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ ان کے بھی لوگ مرید ہونے لگ گئے، ان کی بھی خانقاہ بن گئی۔ ایک دن یہی بزرگ جو ان کے پیر تھے، کون تھے ان کے پیر؟ بھول گئے کون تھے؟ امام حسن بصری ہے نا، بڑے امام، امام حسن بصری، ان کے پیر بھی تھے، ان کے استاد بھی تھے، اور انہی کے ہاتھ پہ حبیب اجمی نے توبہ کی تھی۔ اب یہ ملنے کے لیے ان کے پاس گئے، ملنے کے لیے کن کے پاس گئے؟ حسن بصری کس کے پاس جا رہے؟ حبیب اجمی کے پاس۔ راستے میں مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، راستے میں مغرب ہو گئی۔ اب یہ پہنچے تو وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب وہ پڑھا چکے نماز تو انہوں نے پھر اپنی نماز پڑھی۔ اب جب ان کی نماز ہو گئی، ملنا جلنا بات چیت ہوئی، حبیب اجمی نے تو کچھ سوچا بھی نہیں، بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے، کچھ سوچا نہیں۔ جب یہ گھر گئے تو عشاء پڑھ کر ان کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو خواب میں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ کس کو دیدار نصیب ہوا؟ امام حسن بصری کو خواب میں اللہ کا دیدار۔ اہل سنت کے عقیدے میں خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا،
لیکن خواب میں اللہ کا دیدار یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اللہ کا دیدار خواب میں ہوا تو انہوں نے اللہ نے ان سے کہا اے حسن کیا مانگتے ہو مانگو. اللہ نے خواب میں ان سے کہا حسن کیا مانگتے ہو مانگو. تو حسن بصری نے عرض کی مولا ایک ہی تمنا ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادتیں کی ہے وہ سب قبول کر لی. تمنا کیا ہے؟ ایک ہی کہ میں نے جتنی عبادتیں کی وہ سب قبول کر لے. دیکھو اللہ توبہ کرنے والوں کو کیسے بلند کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی عزت کو کیسے بڑھاتا ہے دنیا میں. جب امام حسن بصری نے کہا نا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے جتنی عبادتیں عرض کی ہے تو سب قبول کر لے, میری سب عبادت قبول ہو جائے. اللہ نے فرمایا حسن میں نے تجھے موقع تو دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. میں نے تجھے موقع دیا تھا لیکن تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. کہا اللہ کیا کب موقع دیا تھا؟ کہا آج ہی تو مغرب کی نماز میں تجھے موقع دیا تھا نا. اگر حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھ لیتے تو تم جو چاہ رہے ہو تمہیں مل جاتا. آپ غور کریں جس نے ہاتھ پہ توبہ کی اس کے پیچھے 3 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی عبادتیں کس کی قبول ہو رہی ہے؟ صرف یہ اللہ توبہ کرنے والوں کی عظمت بیان کر رہا ہے. اس لیے آج سے پہلے کچھ بھی کیا ہو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, پلٹیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, ہم سب کو بدلنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ہمارا گنبد و مینار کا شہر اللہ اس کے حالات بدل دے, ہمارے جوانوں میں شعور پیدا کر دے. آخری میں یہ بھی کہتا ہوں اگر حالات بدلنا ہے نا ملک کے شہر کے, ایجوکیشن کو اور تعلیم کو ہم کرو, دینی دنیاوی تعلیم پہ خوب توجہ دو, خوب محنت کرو, بچے کو پڑھاؤ, کسی کو جاہل مت رہنے دو. محلے صاف رکھو, دکانیں صاف رکھو, مکانیں صاف رکھو, خود صاف ستھرے رہو اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اپنے اوپر لازم کر لو کہ میری ذات سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. بس ایک آخری جملہ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیونکہ حضور کی حدیث تو کروڑوں معنی نکلے, لیکن اس کی حکمت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ جب آپ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آئیں گے تو آپ کے منہ میں اس کی بدبو آئے گی. آپ کے بازو میں جو صف میں کھڑا رہے گا تو وہ بدبو اس کو تکلیف پہنچائے گی. بدبو سے منہ میں بدبو آئے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہو؟ جو رسول کچے پیاز اور کچے لہسن جو حلال ہے اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو گوارا نہیں کرتے تو وہ رسول تمہارے منہ کی گالیوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ کیسے گوارا کر سکتے؟ تمہارے منہ سے شعلے نکلے, اس کے لیے برائی نکلے. یہ کچی پیاز اور کچے لہسن کی بدبو میں کوئی سختی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ تو نرم ہے. اب بھائی بدبو کا کوئی وجود ہی کیا ہوتا ہے؟ کوئی پکڑ میں آتا ہے؟ نہیں. تو سوچو وہ بدبو اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو حضور مسجد میں آنے سے روکے گے کچی پیاز اور کچا لہسن. یعنی ہمیں بتا رہے کہ تیرے منہ کی بدبو سے بھی میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے, تو لوگوں کو گالیوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے, تو لوگوں کو سخت جملوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے. اس پر آپ کو بہت غور کرنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا زبان کھلے یا تم چلو یا کہیں نکلو تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا بھی دل مت دکھاؤ, اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ, اس کو بھی اذیت مت پہنچاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بے قصور بے گناہ قتل کر دیا, وہ ذمہ کافر اگر اس کو بے قصور اور بے گناہ قتل کیا تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف, دیکھو رسول اللہ کا فرمان سنو, آقا فرماتے ہیں اگر کسی ذمہ کافر کو بھی تم نے بے قصور بلا وجہ قتل کیا اور تم مسلمان اور تم نے کافر کو قتل کیا, جو میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ وہ کافر کو قتل کیا, آقا فرماتے قیامت کے دن اس کافر کے
کی حمایت میں میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کی شکایت کروں گا کہ اس نے کافر کو بے قصور بے گناہ کیوں قتل کیا۔ جب کافر بے قصور اور بے گناہ قتل کیا جائے تو حضور اس کافر کی طرف سے اس مسلمان کی شکایت کریں گے۔ سوچو ذرا، غور کرو، تو جو تم مسلمانوں کو بے گناہ ستا رہے ہو، مسلم محلے میں رہ کر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، اب تو یہ سننے میں آتا ہے گولیاں چل رہی ہے، چاقو چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کی گردنیں اڑاؤ، اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے دی تھی کہ تم مارو نہیں بلکہ مارنے والوں کو تم زندگی عطا کرو۔ مارنا فن نہیں ہے، مرنے والے کو بچا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فن ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ لکھنوی، لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی وہ آتے ہیں، تو شاہ مینا لکھنوی ایک بار تسبیح لے کر بیٹھے تھے۔ ایک انگریز آیا، انگریز نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ تو پوچھا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے بابا؟ اس نے کبھی شاید تسبیح نہیں دیکھی ہوگی، تو کہا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، توجہ، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے۔ تو کہا یہ کیا کام آتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے بتایا بابا جی یہ مار ڈالتی ہے، یہ مار ڈالتی ہے۔ فرمایا یہ مردوں کو جلاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا مردوں کو جلا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ فرمایا یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ میری سرکار نے دیا، یہ میری سرکار۔ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ میرے بڑے پیر صاحب غوث پاک کی سرکار سے ملی۔ اچھا، وہ کہا اس کا کمال کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ مردوں کو جلاتی ہے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو مار سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بندوق اٹھائی، ایک چڑیا اڑ رہی تھی، اس کو ٹھائیں کر کے مار دیا، وہ گر گئی۔ جب وہ گر گئی تڑپنے لگی، دم توڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے وہ تسبیح ٹچ کر دی، وہ اڑ کے جانے لگی۔ فرمایا بیٹا یہ کمال ہے اللہ والوں کا کہ وہ مارنے کی کوشش نہیں کرتے، مردوں کو جو وہ مرنے والوں کو جلاتے۔ آپ کہیں گے مرنے والوں کو جلانے کا کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا۔ اور مارنے والے مت بنو، بچانے والے بنو، جلانے والے بنو، زندگی کو لوگوں کو خوشیاں دینے والے بنو۔ خوشیاں دو گے اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کرے گا، لوگوں کو محبت دو گے اللہ تمہیں محبت عطا کرے گا۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنی دعوت اسلامی یہ تحریک، آپ اس سے جڑے وابستہ